بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ درود پاک کس طرح سے پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد پڑھنا چاہیے یا اللہم صلی علی محمد پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی، درود پاک پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ جو ایک مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہوتا ہے درود پاک پڑھنا، اور اتنا بڑا فائدہ۔ ہم کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت کثیر تعداد میں درود پاک اولیاء اللہ پڑھتے تھے۔ ہم کو بھی کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ امام عسقلانی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن میدان محشر میں پریشان ہوگا۔ امام عسقلانی روایت کرتے ہیں کہ ایک مومن قیامت والے دن میزان پر پریشان ہوگا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اپنی کملی مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے، اس کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا بھیجا ہوا درود ہے، میں جو لکھتا تھا جمع کرتا چلا گیا، اور جب جائیں گے تو یہ کہہ کے جائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو درود پاک پڑھنا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری برکات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر کسی کا سانس لمبا ہے تو محمد وعلی آل محمد پڑھے گا۔ اگر کسی کا سانس چھوٹا ہے، وہ زیادہ لمبا سانس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، پھر محمد پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد پڑھے گا۔ اگر سانس لمبا ہے تو پھر پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر سانس لمبا ہے تو محمد پڑھے گا، اگر سانس چھوٹا ہے تو محمد پڑھے گا۔ درود شریف میں سیغے ہوتے ہیں، بدل بدل کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ وہ درود پاک پڑھنا چاہیے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحاب پر بھی سلام ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے بھائی، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود شریف ایسا عمل ہے جو قرآن بھی پڑھے اور درود پاک بھی پڑھے۔ درود پاک ایسا عمل ہے جو قیامت والے دن بھی ہمارے لیے باعث شفاعت ہوگا، اس کی وجہ سے ہماری بخشش بھی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ جتنا کوئی زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے قریب ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کا ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، 3 حصے میں وظائف پڑھتا ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں 2 حصے درود پڑھوں اور 2 حصے وظائف پڑھوں، اللہ کا ذکر کرتا رہوں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اسی طرح چلتے چلتے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کہتا ہے کہ 3 حصے درود پڑھ لوں، 1 حصہ وظائف پڑھ لوں، میرے نبی نے فرمایا اس سے زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر وہ سارا دن میرے نبی کا صحابی درود ہی پڑھتا رہتا۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو رد نہیں ہوتا۔ خدشہ ہے کہ وقت نزاع پر سب نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں، مگر درود پاک پڑھا ہوا رد نہیں ہوتا۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔